बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आर्मी एक्ट में जो तरमीम मंजूर की गई हैं, ये 17-18 तरमीम है जो आर्मी एक्ट में मंजूर की गई हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे लीगी रहनुमा हैं, सीनियर लीगी रहनुमा हैं, वो चौथी मंजिल से गिरकर जान बहक हो गए हैं। उनकी जो एक सानिया है मुस्लिम लीग के लिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि हमने 5 नाम मुस्लिम लीग नून को दे दिए हैं निगरान वज़ीर आला के लिए। ये तर्जमान भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इनकी जो वजारत है ये वज़ीर मुमलिकत बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत। अब गुर्बत ख़त्म करने के लिए भी, गुर्बत के में कमी लाने के लिए भी इनको एक वज़ीर रखना पड़ा है, और उस वज़ीर को भी इसी गरीब मुल्क के पैसे दिए जाते हैं और उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडली ने इंकशाफ किया है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5-5 नाम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में शेयर कर दिए हैं। आज शहबाज शरीफ खसूसी त्यारे पर दुबई चले गए हैं, और वहाँ आप जानते हैं कि नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, आसिफ जरदारी भी मौजूद हैं, और वहाँ इन सारी तफसीलात को रखा जाएगा। और साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो हमारी लीडरशिप है वो मुशावरत जारी है, और हर सूरत में हम किसी एक नाम पर पहुँचेंगे। और उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर शहबाज शरीफ ने और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने, जो खुद कहते हैं कि 10 साल में इंतखाबात ना हो तो कुछ नहीं होता, तो उनसे मुशावरत होगी। और एक बात तो तय है, मैं कल लतीफ़ खोसा साहब को सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात की है कि मौजूदा हालात ये नहीं बताते कि इंतखाबात होंगे या ये कोई इंतखाबात की तरफ जाएंगे या इंतखाबात करवाएंगे। इनका मकसद ही कुछ और है, और ये किसी सूरत भी इंतखाबात को अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको पता है कि इमरान खान ही हैं, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, और इमरान खान रहेंगे। और इस बात के ख़तरे की वजह से और खौफ की वजह से अब ये हर सूरत में, अब इनको डर खौफ तो ज़रूर है, लेकिन इनको इस बात का भी इल्म है कि अगर निगरान सेटअप बनता है तो उनके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी और वो डायरेक्ट किसी के हाथ में चली जाएंगी और इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और असल में प्रॉब्लम होगी आसिफ जरदारी को, जो सिंध में सारा कुछ खा रहा है, या सिंध में जो उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं। दिहाड़ियाँ आप क्यों कहें, दिहाड़ी तो वो होती है वे चलें कुछ हिस्सा खाते हैं, ये तो पूरा सिंध ही खा गया। सिंध हुकूमत तो इन्होंने सिर्फ अपने लिए, अपने मामलात चलाने के लिए, जाली अकाउंट्स के लिए, और साथ जो मुख्तलिफ सूबों में या वफाक में लोगों को ख़रीदने के लिए, इस मकसद के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। बहरहाल अब जो मुशावरत है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, ये बात आज की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कि जो 5 नाम दिए गए हैं वो 5 के 5 सियासतदान हैं। तो अब सियासतदान की डेफिनेशन इनके यहाँ क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि कहा यह जा रहा है कि वो सियासतदान है और सियासतदान ही इन सारे मामलात को देखेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई हैं, 2023 का जो इलेक्शन एक्ट है, 54 तरमीम की गई हैं। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि जो 18वीं तरमीम थी उसमें आसिफ जरदारी और वो नवाज शरीफ तरमीम थी, और उसमें छोटी बड़ी इन्होंने 194 से ज़ायद आइन में तरमीम कर दी थी। और आइन का जो बुनियादी ढांचा था, जो उस वक्त पाकिस्तान का जो एक माइंड था, जिन्होंने 1972 का इंटरम आइन दिया था और फिर 1973 में आइन पाकिस्तान आया था, तो उस वक्त जो माइंड था, जिस मकसद के लिए आइन उन्होंने बनाया था, वो जो मद्देनज़र रख रहे थे, वो सारा ख़त्म हो गया। और 18वीं तरमीम में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का मुका का ये 18वीं तरमीम हुई थी, और उसमें आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया था। अब वही काम इलेक्शन एक्ट के साथ किया गया। इलेक्शन एक्ट बेसिकली तो नवाज शरीफ के दौर में ही आया था, और अपोजिशन उस वक्त पीपल्स पार्टी थी, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह थे। लेकिन उसके बावजूद इनको लगा कि अभी भी हमें कुछ वक्त चाहिए, हमें हर सूरत अपने मामलात को हल करने के लिए और हर सूरत जो धांधली है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और हर सूरत इमरान खान को साइड पर रखने के लिए और ख़ुद आगे आने के लिए हमें जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम करनी होगी। आप जानते हैं कि उसमें तरमीम करके इन्होंने इलेक्शन की तारीख का जो पावर है वो भी इलेक्शन कमीशन को दे दी है, तारीख वो आगे भी कर सकते हैं, हल्का बंदियों का भी कह दिया है। तो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में ऐसी गुंजाइश छोड़ दी है कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो वैसे ही उनकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है,
تو وہ اگر کوئی آرڈر کرتے بھی ہیں تو الیکشن کا تمام اختیار صرف ہوگا جو الیکشن کمیشن کے پاس، اور جو صدر پاکستان کے پاس اختیار تھا الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنے کا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے گزشتہ روز منظوری کے بعد صدر مملکت کے پاس پہنچا ہے توثیق کے لیے۔ یہ بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ارسال کیا ہے اور صدر مملکت کی توثیق سے بل قانون بن جائے گا، جبکہ اگر انہوں نے دستخط نہ کیے تو 10 دن بعد وہ ایک دفعہ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ واپس بھیجیں گے تو وہ دوبارہ پارلیمنٹ اس کو منظور کر کے بھیجے گی، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو 10 دن کے اندر وہ خود قانون بن جائے گا۔ اور مذکورہ الیکشن ترمیمی بل کی شق 2030 کے تحت نگران حکومت کو اختیارات دینے پر جو پہلے لامحدود اختیارات دیے جا رہے تھے، پھر اعتراضات اٹھے، اور ان اعتراضات کے بعد انہوں نے جو پہلے سے معاہدے ہیں ان میں وہ توثیق کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے چونکہ آئی ایم ایف کا معاملہ تھا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھی، اور آئی ایم ایف سے وقتاً فوقتاً جو ان کو پیسے ملنے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اب ایشو یہ ہے اور معاملہ صرف یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ ہمیں اس بات کی طرف کیا لے کر جاتے ہیں کہ چیزیں کس طریقے سے چلیں گی، چونکہ بہت اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جو نگران حکومت ہے، اگر اس کو یہ لمبا کرتے ہیں، 3 ماہ سے زائد لے جاتے ہیں، چونکہ آئین تو ٹوٹ چکا ہے، نگران حکومتیں اگر صوبوں میں 6 ماہ سے زائد وقت ہو گیا ہے اور اس پر آئین کے جو ٹھیکیدار ہیں یا آئین کے محافظ جن کو ہم کہتے ہیں، جو کہتے تھے کہ آئین دستک دے رہا ہے ہماری دیواروں کو، تو اب وہ دیواریں ہی رہ گئیں، کیونکہ وہ انصاف کے کوئی کٹہرے تو بچے نہیں۔ تو وہ آئین جب وہاں ٹوٹا اور کسی کو جوں تک نہ رنگی، نہ موجودہ ہمارے جو چیف صاحب ہیں انہوں نے کسی کے خلاف کارروائی کی ہے، اور نہ آنے والے چیف نے کسی کو ایک خط بھی نہیں لکھا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آئین تو ٹوٹ چکا ہے، آئین تو کہتا ہے 90 دن کے اندر آپ نے انتخابات کروانے، آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن کے لیے حکومتیں بنتی ہیں، تو آپ کیوں ان ساری چیزوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ یہ سارا ایک نظام ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر ان کے خلاف جو نگران حکومتیں ہیں ان کو چلایا جا رہا ہے، جس پر اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ سکندر سلطان راجہ ذمہ دار ہیں، 2 صوبوں میں جو غیر آئینی سیٹ اپ ہے اس کے ذمہ دار سکندر سلطان راجہ ہیں۔ دوسری جانب آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا ہے، جس کے تحت فوج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ اس میں جو باقی چیزیں ہیں، یہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں مجموعی طور پر 18 ترامیم کی گئی ہیں۔ اس بل کے تحت بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک قید مشقت کی سزا دی جائے گی۔ اب یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہے یہ کی جا رہی ہیں، چونکہ یہ آرمی کے لیے ہے تو یہ آرمی کے ہی جو اتھارٹی ہے اس کے جو ماتحت لوگ ہیں، اگر وہ سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک قید کی سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ اگر تو آرمی چیف اور جو متعلقہ بااختیار افسر ہیں وہ اجازت دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اگر کوئی ایسی چیز کا انکشاف کرتے ہیں پھر سزا نہیں ہوگی۔ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس قانون کے متحد شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفیٰ، برطرفی کے 2 برس تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ بل کے تحت حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت جو کے ماتحت شخص اگر الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اس سے 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ اس بل پر جب یہ بل پیش کیا جا رہا تھا تو جو سینیٹر رضا ربانی ہیں انہوں نے اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اعتراض کیا۔ سینیٹر رضا ربانی نے سینیٹ سے علامتی واک آؤٹ بھی کیا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ جلد بازی میں اتنے اہم قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کی جو طریقہ کار ہے، ایوان کے طریقہ کار کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے، اس بل کو پہلے کمیٹی میں جانا چاہیے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو بل ہیں
اگر ہم ان کو بغیر کسی قانون کے دیکھیں گے تو پھر چیزیں کسی اور طرف چلی جائیں گی۔ دوسری طرف جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا، اور اسی طرح سے جو چیزیں ہیں وہ مقصد صرف یہ ہے کہ آئین اور قانون کی عمل پاسداری اور عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن جو نظام ہمارے ہاں چل رہا ہے اس میں جو چیزیں ہیں اس کے لیے دعا کی جا سکتی۔ دوسری جانب جو ایک افسوسناک واقعہ ہے وہ مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں جن کی آج ایک پراسرار موت واقع ہوئی ہے، اور یہ وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کی 4تھی منزل سے گر کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ابھی تک اس بات کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے نہیں آئی۔ یہ ساہیوال سے ان کے سابق ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے مسلم لیگ کاف کے، اور ضلعی صدر بھی تھے ساہیوال کے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے۔ یہ کاروباری معاملات کے سلسلہ میں اس پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے، جہاں یہ خبر سامنے آئی کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا ہے، تاہم واقعہ قتل ہے یا حادثہ ہے اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4تھی منزل سے اگر کوئی گرا ہے تو حادثے کے کم چانسز ہیں، اور کسی نے دھکا دیا ہے یا کسی نے گرایا ہے اس کے چانسز زیادہ ہیں، اور اسی حوالے سے پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اللہ یار کا کاروباری معاملات میں مبینہ طور پر دیگر پارٹنر کے ساتھ تلخ کلامی اور جھگڑا ہوا تھا، جس پر مخالف حریف نے مبینہ طور پر پلازے کی 4تھی منزل سے نیچے پھینک دیا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ایسے جو کا کہنا ہے کہ میاں اللہ یار اور 4 دیگر دوستوں کے ہمراہ سوسائٹی میں موجود تھے، تاہم واقعے کے فوری بعد چاروں دوستوں کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ واقعے کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس پر مسلم لیگ کاف کی جانب سے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔